کہا جاتا ہے کہ غازی عبد الرحمن چیمہ کا جنازہ لوگوں کی انگلیوں پر تھا، کیونکہ لوگ اتنے بےتاب تھے کہ اس جنازے کو کندھا دیں اور قافلہ در قافلہ اس جنازے میں شرکت کے لیے آ رہے تھے، حالانکہ ان سب کا اس میت سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ آخر یہ مسلمان کون تھا؟ کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ غازی عامر عبد الرحمن چیمہ کون تھے؟ عامر چیمہ 4 دسمبر 1970 کی صبح اپنے ننیال حافظ آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام عامر جبکہ والد نے عبد الرحمن تجویز کیا، چنانچہ دونوں ناموں کو ملا کر عامر عبد الرحمن رکھ دیا گیا، لیکن مختصر نام عامر ہی مشہور ہوا۔ عامر چیمہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ آپ نے 1993 میں جامع ہائی اسکول ڈھوک کشمیریاں راولپنڈی سے میٹرک کیا۔ 1996 میں ایف جی سر سید کالج مال روڈ راولپنڈی سے ایف ایس سی مکمل کی۔ نیشنل کالج آف انجینئرنگ فیصل آباد سے بی ایس سی ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ آپ فروغ عشق رسول کی تنظیم انجمن طلبہ اسلام سے محبت اور سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور سیدی مرشدی یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند کرتے۔ کچھ عرصہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں لیکچرار رہے۔ رائے ونڈ کی ایک ٹیکسٹائل مل اور الکریم ٹیکسٹائل ملز کراچی میں کچھ عرصہ ملازمت کی۔ آپ مذہبی اور تاریخی کتب کا مطالعہ بہت شوق سے کرتے تھے۔ جب وہ یورپ کے توبہ شکن اور کافی ردہ ماحول میں گئے تو تب بھی اپنے دامن پر کوئی دھبا نہیں لگنے دیا اور نہ ہی اپنے کردار پہ کوئی حرف آنے دیا۔ 30 ستمبر 2005 کو ڈنمارک کے اخبار جیلنس پوسٹن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں 12 نہایت توہین آمیز اور نازیبا کارٹون شائع کیے۔ پھر مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے ایک منظم سازش کے تحت جنوری 2006 میں 22 ممالک کے 75 اخبارات اور رسائل نے ان کارٹونوں کو دوبارہ شائع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو اور مسلمان خاموش رہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دراصل محبت، عشق اور ادب و احترام کی نرالی ہی دنیا ہے، کوئی انوکھا ہی رنگ ہے جسے غیر مسلم مغرب والے یہودی، عیسائی اور ہندو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ عامر عبد الرحمن چیمہ محبت رسول کے اسی انوکھے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ان کارٹونوں کی اشاعت سے مشتعل ہو کر جرمنی میں مقیم اس پاکستانی طالب علم عامر عبد الرحمن چیمہ نے متعلقہ اخبار کے چیف ایڈیٹر پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اخبارات و رسائل میں شائع ہونے والی مختلف رپورٹوں کے مطابق اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نے انہیں سخت بے قرار اور بے چین کر دیا تھا۔ ان کی یہ بے قراری اور بے چینی عامر چیمہ کو اس رسوائے زمانہ اخبار کے مرکزی دفتر میں لے گئی۔ وہ تیز قدموں سے اخبار کے گستاخ رسول ایڈیٹر کے کمرے کی طرف بڑھے۔ عامر چیمہ دوڑتے ہوئے ایڈیٹر کے کمرے میں گھس گئے اور اپنے کپڑوں میں چھپایا ہوا خاص قسم کا شکاری خنجر نکال کر اس پر پے در پہ وار کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ اتنے میں دفتر کا عملہ اور سیکیورٹی گارڈز جمع ہو گئے۔ انہوں نے عامر چیمہ کو گرفتار کر لیا۔ عامر نے مزید وار کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان لوگوں کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت سے لوگ تھے، اس لیے عامر اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جرمن پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ غازی عبد الرحمن چیمہ کے چیف ایڈیٹر پر قاتلانہ حملے کے نتیجے میں وہ نہایت عبرت ناک حالت میں جہنم واصل ہو گیا۔ غازی عامر عبد الرحمن چیمہ کو گرفتار کیا گیا۔ جرمن پولیس اور مختلف حکومتی ایجنسیوں نے 44 دن تک عامر چیمہ کو ذہنی جسمانی اذیتیں دے کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ ایک موقع پر تفتیشی افسر نے عامر چیمہ کو مشروط طور پر رہا کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وہ جرمن ٹیلی ویژن پر آ کر اعلان کرے کہ وہ ذہنی مریض ہے، دماغی طور پر تندرست نہیں ہے اور اس نے یہ قدم محض جذبات میں آ کر اٹھایا ہے۔ مزید یہ کہ اس فعل کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں اور میں اپنے کیے پر بے حد شرمندہ اور نادم ہوں۔ شہید غازی عامر چیمہ نے نہایت تحمل سے تفتیشی آفیسر کی تمام باتیں سنی اور پھر اچانک شیر کی طرح دھاڑے اور اس آفیسر کے منہ پر تھوک دیا اور کہا، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ نہایت سوچ سمجھ کر اور اپنے ضمیر کے فیصلے کے مطابق کیا ہے۔ مجھے اپنے فعل پر بے حد فخر ہے، یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے ایک تو کیا ہزاروں جانیں بھی قربان کر سکتا ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اگر کسی بدبخت نے میرے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی توہین کی تو میں اسے بھی کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ بحیثیت مسلمان یہ میرا فرض ہے اور میں اس فریضہ کی ادائیگی ہمیشہ کروں گا۔ غازی عامر چیمہ کی اس بے باکی کو دیکھ کر جیل حکام آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے عامر چیمہ پر بہیمانہ تشدد کی انتہا کر دی۔ ہاتھ باندھے گئے، پلاس کے ساتھ اس کے ناخن کھینچے گئے، پاؤں کے تلووں پر بید مارے گئے، گرم
استری سے ان کا جسم داغا گیا، جسم کے نازک اعضاء پر بے تحاشا تشدد کیا گیا۔ غازی عامر چیمہ نہایت اذیت کی حالت میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا رہا۔ اسی دوران غازی صاحب کی سانسیں اکھڑ گئیں اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ان بختوں نے غازی صاحب کی شاہ رگ بھی کاٹ دی۔ غازی عامر چیمہ کی شہادت 3 مئی 2006 کو ہوئی۔ شہید کا جسد خاکی 10 دن کی تاخیر کے بعد 13 مئی 2006 کو صبح 9 بجے PIA کی پرواز کے ذریعے لاہور لایا گیا۔ غازی صاحب کا جنازہ اور تدفین ان کے آبائی گاؤں میں کی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق جنازے میں 6 لاکھ سے زائد لوگ موجود تھے۔ آفرین، صد آفرین، عامر چیمہ عباسی لے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت کو قبول فرمائے، آپ پر رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کی قبر کو ہمیشہ نور سے منور رکھے، آمین ثم آمین۔ ہر لمحہ باخبر امرا نیوز پاکستان۔